غیر اللہ کیا ہے؟ جتنی میں نے کتابیں کہیں جتنی سب غیر اللہ ہیں. تو اس میں کہہ رہے لَوَجِدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں اختلاف ہے کثرت سے. تو دنیا کی جتنی کتابیں ہیں مذہب کے نام سے ایفیلیٹڈ، ان میں اختلاف ہے کثرت سے. ان ادر ورڈز یہ کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں ہے. تو یہ جو اللہ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے لَوَجِدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ غیر اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. افلا يتدبرون القرآن، پس یہ غور نہیں کر رہے قرآن پر. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، تو ہم قرآن کی جگہ ہم غیر اللہ کی کوئی کتاب رکھ دیں، وہ غیر اللہ کی طرف سے ہے نا. تو لَوَجِدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں اختلاف ہوگا کثرت سے. اور اس کا ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، ایک آدمی کو آپ کہیں بھائی دیکھو یہ پیپر ہے سادہ، اس پہ کوئی بھی آدمی میں کہوں بھائی آپ ایسا کریے، آپ ایک کوئی ٹاپک دے دیں کہ بھائی کیا کرتے ہیں اپنی لائف ہسٹری لکھے اس پہ. ایک ابھی بیٹھا آدھے گھنٹے تک کہنے لکھو، لکھ لیں اسے آدھے گھنٹہ، کہنا واپس لاؤ. پھر ایک اور شیٹ دے دیں آپ اس کو، کہنا دوبارہ لکھو. آپ بتائیں کون ایسا آدمی ہے جو ایگزیکٹلی واپس دوبارہ ویسے لکھ دے گا؟ نہیں لکھے گا نا. اور پھر دوبارہ دیں گے، پھر دوبارہ لکھو، پھر کچھ، تو ایگزیکٹلی سیم نہیں لکھ سکتا. یہ انسان ایک ایک منٹ میں اختلاف کر رہا ہے، ایک ایک منٹ میں ایک آدمی اپنے ہی آدمی خود اختلاف کر رہا ہے. اور آپ یقین کریں بہت سارے لوگ جو ہے دو ڈیفرنٹ عقائد رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے. ایک ہی آدمی نے دو کانٹرڈکٹری آپس میں اختلاف ہو رہا ہے اور دونوں یقین کیے ہوئے، تبھی تو سر میں درد ہو رہا ہے. ایک بات صحیح ہے اور ایک بات غلط ہے، مگر دونوں مانے بیٹھے ہوئے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. میں اس کی مثال دوں گا، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی سنیں. دیکھیں میں آپ کو ابھی آپ دونوں آپ حضرات غور کیجئے. فرض کیجئے یہ قرآن مجید ہے، یہ حدیث ہے. فرض کیجئے یہ قرآن مجید ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، صحیح ہے؟ ابھی دیکھیں آپ دیکھیں اختلاف کریں گے آپ. قرآن جو ہے فرقان ہے، آپ بتائیے گا صحیح ہے غلط کہہ رہا ہوں. یہ قرآن فرقان ہے، فرق کرتا ہے حق اور باطل کو بتاتا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ بتا دے گا. قرآن سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. قرآن فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے، صحیح ہے؟ اس سے میں احادیث کو جج کروں گا کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے. جو صحیح ہے یہ قرآن ویریفائی کر دے گا، جو ضعیف ہے اس کو ریجیکٹ کر دے گا. اس طرح میں بلیو کرتا ہوں ان احادیث پر جو قرآن سے ویریفائی ہو جاتی ہیں، اور جو قرآن سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے اس کو میں ضعیف کہہ دیتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کتنے حضرات ہیں اس بات پہ یقین رکھتے ہیں یہ غلط کہا میں نے صحیح کہا؟ سب کے سمجھ میں آ گیا؟ یہ دوبارہ ریپیٹ کروں سمجھ میں آ گیا نا؟ اچھا، اب میں اس چیز کو چلا لے کے اب میں قرآن کھول کے پڑھنے لگا کہ اس کو میں سمجھ جاؤں تاکہ اس کا مجھے کرائیٹیریا سمجھ میں آ جائے تو میں اس کو جج کروں گا صحیح ہے غلط ہے. اب دوسری بات بتانے والا ہوں، غور سے سنیے اب جب میں اس کو کھول کے پڑھنے بیٹھا تو ایک صاحب آئے، کہہ لے کیا کر رہے ہیں؟ میں قرآن سمجھ رہا ہوں تاکہ اس کو فرقان بناؤں اور اس کو صحیح اور حدیث کو جج کروں. کہنے لگا آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ حدیث نہیں پڑھیں گے. قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک حدیث نہیں پڑھیں گے. حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے کون سی چیز صحیح ہے. قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ حدیث نہیں دیکھیں گے، حدیث اس کو ایکسپلین کرے گا قرآن کو. سوچ لیں آپ، پہلے میں نے کچھ اور کہا تھا، اب کچھ اور کہہ رہا ہوں میں، لیکن آپ دونوں مانتے ہیں دونوں یہ ہو ہی نہیں سکتے. قرآن فرقان ہے جو صحیح اور ضعیف کو ویریفائی کرے گا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو خود پڑھنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں کہ اس سے سمجھیں گے آپ. اگر آپ اس سے سمجھ لیں گے تو پھر پہلی بات ہے تو یہ فرقان کیا رہا؟ یہ فرقان بن گئی. پھر حدیث سے سمجھ رہے ہیں نا آپ قرآن کو. سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہ دو باتیں ہیں نہیں مختلف، لیکن دونوں باتیں آپ مانتے ہیں. اور ایک آدمی بتانے والا دونوں باتیں بیان کرتا ہے اور دونوں آپ یقین کر لیتے ہیں، یہ بھی صحیح کہ سمجھتے ہیں وہ بھی صحیح سمجھتے ہیں، اور پھر کنفیوژن ہو گیا ابھی آڈینس میں. واضح طور پہ بتا رہا ہوں قرآن فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہے. حدیث پڑھیں آپ، قرآن پہلے سمجھیں اس کو تاکہ اپنا فرقان بنائیں، کرائیٹیریا بنائیں، تاکہ آپ اس کی حدیث کو صحیح کو ضعیف کو سمجھیں. بائبل میں کیا صحیح ہے، اس میں غلط کیا ہے، بھگوت گیتا میں کیا صحیح ہے، اس میں کیا ہے، سائنٹیفک تھیوری کیا ہے اور فیکٹ کیا ہے. قرآن اس کو کرائیٹیریا بنا ہوا ہے.
جج کر رہے ہیں قرآن سے، لیکن اس کے معنی قرآن کو مجھے ایکسکلوسیولی پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا تاکہ اس کو میں کرائٹیریا بناؤں. لیکن جب میں پڑھنے بیٹھا کہ اللہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے بھائی جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے. تو پھر اگر میں اس سے پڑھوں گا تو پھر یہ کیسے سمجھ میں آئے گا مجھے؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں دو کانٹروڈکٹری سٹیٹمنٹس ایک نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو آپ عقیدے کے طور پہ جمع کیے ہیں اپنے ذہن میں، اور جب آپ کو وضاحت کرو تو آپ ادھر کھڑے ہو جائیں گے، جب ادھر کی بات کرو تو آپ ادھر آ جائیں گے. دونوں طرف آپ دماغ اپنا یقین چلا رہے ہوتے ہیں. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، اور مجھ سمیت جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے یہ آیت کی جب وضاحت ہوگی تو ذہن سے غیر اختلافی ذہن کم ہوگا، ورنہ ہم اختلافی باتیں سنتے آ رہے ہیں، اختلافی ذہن میں باتیں، کانٹروڈکٹری سٹیٹمنٹ مختلف. آپ کہتے ہیں بھائی اس عالم کو بھی دیکھو، اس کو بھی دیکھو، اس کو بھی دیکھو، تو مختلف کانٹروڈکٹری عالموں کا علم آپ کے ذہن میں جمع ہے. کانٹروڈکٹری ایک ہی آدمی کانٹروڈکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی بات کو، اس کو اپنے ہی پتہ نہیں کتنی کانٹروڈکشن کر رہا ہے. اسی طرح وہ لوگوں کی باتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کا ذہن اختلافی ذہن بڑھتا جا رہا ہے. غیر اللہ کی جتنا دماغ ہے سب اختلاف کثرت سے، اس کا اپنا بھی اختلاف کثرت سے، جتنی کتابیں ہیں وہ اختلاف کثرت سے. تو قرآن میں اختلاف نہیں ہے. جب قرآن کو آپ بار بار پڑھیں گے اور اپنے ذہن کو پروگرامنگ کریں گے آیات سے تو آپ غیر اختلاف کا کمی آئے گی آپ کے اندر. ورنہ آپ بھی اختلافی ذہن رکھتے ہیں اور اختلافی چیزوں کو بلیو کر رہے ہوتے ہیں. آپ سے مطلب انسان. تو ہم کو اللہ نے بتا دیا اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہے کثرت سے. ہر انسان اختلافی ذہن رکھتا ہے، ہر انسان جو کچھ لکھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، سب اختلافی کانٹروڈکٹری سٹیٹمنٹس پڑھ رہا ہے اور غیر اختلافی ذہن بنا رہا ہے. آیات اونلی اور قرآن جو ہے اختلاف نہیں رکھتی. تو اس پہ آنے کے لیے آپ کو غیر اختلافی ذہن سے اختلاف اپنے سے ختم کرنا پڑے گا. اور کم جب ہی ہوگا جب آیات پہ آپ کو کنٹینیوس بلیف رکھنا پڑے گا. کنٹینیوس آیات ذہن میں لکھا، اچھا آیت میں لکھا، یہاں آیت میں لکھا، یہاں آیت میں لکھا، تو آپ کا اختلاف کم ہو جائے گا. ورنہ اختلافی چیزیں پڑھ رہے ہیں اور اختلافی ذہن بناتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دے دیا کہ جتنی غیر اللہ کی کتابیں ہیں معاشرے میں، غیر اللہ کے علاوہ جو کتابیں اس میں اختلاف کثرت سے. ان ادر ورڈز اللہ کے کلام میں اختلاف نہیں ہے. یہ ایک چیلنج کیا انسان کے لیے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں ہوتا. سورہ آگے ہے سورہ 17 الاسراء 17 کی 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دے کہ اگر انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن خاص پڑھائی کی مثل کے ساتھ آئیں تو وہ اس کی مثل کے ساتھ نہیں آ سکتے، اگرچہ ان کے بعض کے لیے پشت پناہی بھی کرے. ایک گروپ دوسرے گروپ کی اگر وہ مدد بھی کرے تو وہ نہیں آ سکتے. اب دیکھیے ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں مطلب اس پہ ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے قرآن پہ. تو اللہ نے یہ کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، کہہ دو کہ تمام انسان جمع ہو جائیں، والجن اور جن بھی جمع ہو جائیں. اب یہ الگ ٹاپک ہے جن کون ہے، لیکن جن اور ان سب جمع ہو جائیں. عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، وہ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم اس قرآن کی مثل کا بنائیں. یعنی ایسا قرآن ہم بھی بنا لیں، انسان ایسے قرآن جیسے یہ قرآن ہے اس وقت. لا یاتون بمثلی، تم ایسے قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر ایک دوسرے کی تم مدد بھی کرو. تو ہمارے معاشرے میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا معاشرے میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں قرآن پہ کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جیسے کہ قرآن نازل ہوا تھا. تو اللہ نے کہہ دیا تمام انس اور جن سب مل جائیں اور ایک دوسرے کی پشت پناہی بھی کریں، مدد بھی کریں، بیکنگ بھی کریں، تب بھی اس کی مثل کا قرآن نہیں بنا سکتے. تو عام طور پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایسی کیا بات ہے قرآن مجید میں کہ انسان نہیں بنا سکتا. کبھی آپ سوچیں اس بات کو، سوچا آپ نے کسی آدمی نے کہ سوچا بھائی ایسے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا بات لکھ دی ہے کہ انسان نہیں کر سکتا. مطلب انسان کیا زبان ہے، یہ بھی ایک زبان میں ایک بات بولی تمام انس اور جن مل جائیں اور اس کی مثل کا قرآن بنائے تو نہیں بنا سکتے، ایک جملہ ہے. اس پہ کیا پیچھے ایسی بات ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خالق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ مخلوق، ہم سب مخلوق ہیں. کوئی بھی انسان ہر طرح کی نالج کیسے رکھ سکتا ہے؟ آپ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا انسان ہے کہ وہ بچپن سے پڑھتا ہے، مختلف چیزیں مختلف کتابوں سے نالج گین کرتا ہے. اس میں جو انفارمیشن ہے قرآن مجید میں، اللہ کے کلام میں،
اللہ نے کائنات بنائی ہے، آسمان، ستارے، گیلیکسیز، ہم سب کو میں نے بتایا تھا اتنے ڈفرینشیشن سے بنایا ہوا ہے. تو وہی بتا رہا ہے کہ جو وہ لکھ رہا ہے یا وہ بات اس نے لکھی وہ انسان نہیں لکھ سکتا. کوئی خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ میں کہوں مثال کے قرآن میں لکھا ہے انسان، اللہ نے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان یہ آسمان زمین 6 دن میں بنائے، یا 7 آسمان ہیں. آپ کو کتنے آسمان نظر آ رہے ہیں جی؟ لیکن کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں چیلنج کر دوں یہ غلط ہے، قرآن میں 6 لکھے ہوئے اور 7 لکھے ہوئے، یہ ہمیں ایک نظر آ رہا ہے غلط، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے. استغفر اللہ. کوئی کسی نے کیوں نہیں کہا آج تک؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کوئی آج تک نہیں کہہ رہا کہ اللہ کہہ رہا ہے 7 ہمیں نظر ایک آ رہا ہے، کیونکہ آپ ایک بتا ہی نہیں سکتے ہے کیا یہ اسٹیٹمنٹ. کسی کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ چیز غلط لکھی ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، تو پہلے وہ ایک آسمان کو بتائے کہ وہ ہے کیا. اتنا سا آدمی یہ بڑی بڑی وہ کیا ہوتی ہے ٹیلیسکوپ لگا رہے ہیں، اتنا آپ بڑا کر لیا انہوں نے کہ آپ کو آسمان نظر نہیں آ رہا، ستارے نظر آ رہے ہیں. اتنے ہیں، جتنے آگے جائیں آپ، جتنا اس کو پکچرائز کریں گے تو بہت سارے سٹارز اور پلانٹس اور گیلیکسی نظر آ جائیں گی. تو میں پلانٹ اتنا سا میں اتنا سا آدمی کہاں سے بتائے گا؟ یہ سب نہیں بتا سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ اپنے سے کیسے کر رہا ہے؟ کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کلام کے اندر جو انسان بول سکتا ہے، انسان کہہ نہیں سکتا. اور اس کا جو اتھارٹی ہے بات کرنے کی وہ ہے فرسٹ پرسن سپیچ. فرسٹ پرسن سپیچ کسے کہتے ہیں؟ کہ میں اگر یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، میں کہہ رہا ہوں، کہہ سکتا ہوں یہ بات؟ نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا؟ کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آسمان بنایا؟ نہیں کہہ سکتا. میں کہہ سکتا ہوں یہ بات؟ اور اگر یہ میں کہہ دوں کہ میں نے آسمان بنایا، آپ آن کے میری گردن کاٹ دیں کہ اللہ آپ بتائیے کدھر ہے صاحب آپ بنانے والے؟ نہیں کہہ سکتا. کوئی انسان یہ بات نہیں کہا. میں کہوں میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، وہ یقین کرے گا کیا؟ تو قرآن مجید کی خاص بات میں آج بتا رہا ہوں، آپ غور کریں کہ اس میں جو انٹرنل ایویڈنس ہے وہ فرسٹ پرسن سپیچ، کہ ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا، ہم تمہیں زندگی دیتے، ہم تمہیں موت دیتے، ہم نے آسمان بنائے. یہ جو ہم فرسٹ پرسن میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ دنیا کا کوئی انسان کسی زمانے میں نہیں کہہ سکتا اور نہ اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا. اسی لیے جب بھی آدمی قرآن پڑھتا ہے، کوئی بھی آدمی دنیا کا، نان مسلم ہو یا لیبل مسلم ہو، کوئی بھی آدمی، وہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک دم خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بول پا رہا. اور جتنے نو ونڈر جتنے بھی نان مسلمز ہیں جنہوں نے اپیرنٹلی اپنے کو مسلم کلیم نہیں کیا، انہوں نے قرآن کی تعریف کر دی، مسلم کو برا کہہ دیا. لوگوں کو قرآن کی تعریف اس لیے کرنی پڑ جاتی ہے. تعریف کرنے کا مطلب یہ پتہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دے گا. مقصد یہ کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے قرآن کے بارے میں، کیونکہ جیسے ہی اس نے پڑھا تو وہ ایک دم ایسی بات کہہ دے کوئی کہہ نہیں سکتا. اب دیکھیے اس میں جیسے میں پڑھتا ہوں آگے نیکسٹ ہے کہ کہہ دو کہ تمام جن اور انس مل جائیں. ابھی کون کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ تمام جن اور انس مل جائیں؟ اس مثل کا قرآن بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے. آدمی کوئی کہہ سکتا ہے میں کتاب لکھ دوں اور میں کہوں یہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں ایسی کوئی اور نہیں بنا سکتا. آپ کہیں گے بھائی جان یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں اس میں 50 تو غلطی ہے، ایسی بنائے گا کون غلطی والی کتاب ہے؟ بتائیے. تو یہ اس طرح ہے. یہ اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہتا ہے کہ ہم نے جو قرآن بنایا ہے وہ فالٹ لیس ہے، ڈاؤٹ لیس ہے، وہ پرفیکٹ ہے، ایسا قرآن بنانے کی مثل تم کر ہی نہیں سکتے، تمام جنس مل جائیں. پھر اس نے کہا کہ تو بہت بڑی قرآن، تو بہت قرآن میں تو 114 صورتیں ہیں اور کتنی آیتیں؟ 6237 آیتیں، 6236 آیات، اتنی آیات ہیں. تو یہ تو بہت بڑی بات ہوئی. تھوڑا چاہیں تو لوگوں کو ذرا وہ کرنے کے اللہ نے اچھا تم یہ تو اچھا. تو ایک اور البقرہ 2 کے اندر 23 کے اندر کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم اس میں سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا شک میں ہو، بس اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو پکار لو اگر تم سچے ہو. پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، بس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے قرآن تو میں نے بتایا بہت سا، اب ایک سورت ہو گئی،
سب سے سورت کتنی چھوٹی کہتے ہیں انا اعطیناک کل کوثر فصلی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں, اس میں 3 4 الفاظ ہیں, 6 3 و 12 کچھ قسم کے الفاظ ہیں ٹوٹل. تو سورت لے لیں تو یہاں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کو شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, بس تم آؤ اس کی مثل کی صورت کے ساتھ. اب صورت جو ہے چھوٹی ہو گئی, اب صورت تو سمجھ میں آ رہا ہے 114 صورتیں ہیں, اس میں ایک صورت آ گئی, اور چھوٹی چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیت کی ہے. لیکن یہاں پر غور کریں کہ یہاں پھر جملہ ہے ہم نے اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا ہے, تم اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آ جاؤ. تو ہر زمانے میں آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا, اگر تمہیں شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں, تو وہی آگے دے کہ ہم, یہ کون نازل کر رہا ہے؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے انسان کے جیسے میں کہوں ہم نازل کر رہے ہیں اس کی صورت کے ساتھ آیا, استغفر اللہ, کوئی کہہ سکتا ہے آدمی؟ وہی آگے دے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں. یہ جو ہم ہے فرسٹ پرسن کہ ہم نے نازل کیا ہے, مطلب انسان نہیں کہہ سکتا یہ بات ان ادر ورڈز. تو جبھی تو کہہ رہے ہیں ہم نے جو نازل کیا اپنے باپ, تم بھی اس مثل کی صورت کے ساتھ آ جاؤ. تو کیوں نہیں آ سکتے تم؟ کیونکہ تم اللہ کی طرح بات نہیں کر سکتے. اور کہتا ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تم اگر لکھنا چاہتے ہو تو لکھ کے دکھاؤ, اس طرح کیا اللہ کی طرح لکھ کے دکھاؤ. تو آگے لکھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تم نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, اور پھر ڈرو اس آگ سے, یہ بچو اس آگ سے جو تیار کی انسان اور پتھروں کے لیے, اعدت وقودها الناس والحجارہ, جو ایندھن ہے انسانوں کے لیے اور پتھروں کے لیے تیار کیے کافروں کے لیے. اب اندازہ کریں آپ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو کہا تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے, پھر بچو اس آگ سے جو اللہ نے ایندھن کے طور پہ تیار کر رکھی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ آدمی کو یہ اگر ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو وہ کرے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ سمجھیے, یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بتایا کہ انسان جو ہے وہ ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا, کیونکہ انسان میں اور اللہ میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کریٹڈ بینگ ہے, وہ خالق کے طور پہ بات نہیں کر سکتا. خالق کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا اور ہم نے ویسا کیا اور ہم نے تم پہ نازل کیا, اگر تم اس پہ شک میں مبتلا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. اچھا یہاں میں ایک بتانا ہے کہ آپ کو اور بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں. آپ ایک ریفرنس نوٹ کر لیں, سورہ ہود 11 اور اس کی 13 آیت ہے. سورہ ہود 11 اس کی 13 آیت ہے. ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اس کے معنی یہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا. کہہ دو کہ تم آؤ 10 صورتوں کے ساتھ اس کی مثل گھڑی ہوئی, اور بلا لو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, ایک وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو میں نے بھی آیت پڑھی تھی, دوسری صورت تھی, اس میں اللہ نے کہا ایک صورت کے ساتھ آؤ. لیکن دوسری 11ویں صورت میں جب ہم پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے خود گھڑ لیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا, خود بخود گھڑ لیا ایسے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس سے خود گھڑ لیا, کہہ دو کہ تم آؤ 10 صورتوں کے ساتھ اس کی مثل گھڑی ہوئی, اور بلا لو جس کو تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے. دوسری صورت میں ادھر دیکھیں میری طرف, دوسری صورت میں اللہ کہہ رہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. دوسری صورت میں کتنے کہہ رہے؟ ایک صورت میں. 11ویں صورت میں 10 کے ساتھ آؤ. جو لوگ یہاں نئے حضرات ہیں کیا سمجھ میں آیا ہے؟ بڑے میتھمیٹیشین بیٹھے. دوسری صورت میں کہہ رہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. 11ویں صورت میں جب پہنچا تو کہہ رہے 10 صورتوں کے ساتھ آ جاؤ. کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ جو آدمی فرسٹ ٹائم ہے اس کو جواب کوئی بھی دے دے. بہت سارے میں پہچانتا ہوں شکلیں. آپ بتائیے 11ویں دوسری صورت میں کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. جب 11ویں پہنچا تو کہہ رہے 10 کی مثل کے ساتھ آ جاؤ گھڑی. کیا سمجھ میں آیا؟ جو ویری گڈ, صحیح جواب دیا انہوں نے. دو نہیں سنیں, دوسری صورت, پہلی صورت نازل ہو گئی,
دوسری میں پہنچا تو ایک نازل ہو گئی تو کہہ رہے ایک سورت کے ساتھ آؤ. اب اسی طرح ریولیشن ہوتی گئی 10 نازل ہو گئی ہیں تو 11ویں میں جا کے کہہ رہے 10 کے ساتھ آؤ. تو قرآن کا جو سیکوینس آرڈر ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا. ہم کہتے ہیں 96 پہلی ہے. سمجھ آ رہی بات کو آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں 96 پہلی ہے جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے دوسری میں کہہ رہے ایک سورت کے ساتھ آؤ. جب 11ویں میں پہنچے تو کہہ رہے 10 کے ساتھ گھڑی ہے, 10 جو ہے مثل کی, تم اس کے ساتھ آ جاؤ, اس کے ساتھ گھڑی. تو پہلے اسی آرڈر میں کتاب محفوظ ہے آپ کے پاس, تو سیکوینس آف آرڈر بھی پتہ چل گیا. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھا کہ دوسری صورت میں کہا 1 اور 11ویں میں کہا 10. ورنہ کیوں کہہ رہا 11ویں میں 10؟ لاجک ہونی چاہیے نا, 11ویں میں 10. ورنہ قرآن کا پہلے تمام قرآن سب جمع قرآن نہیں بنا سکتے. پھر کہنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے 10 صورتیں کہا لے کر, پھر وہ بھی لاگے تو کہہ لے ایک صورت کے ساتھ. میں نے جی نہیں, 11ویں میں کہا 10 اور دوسری میں کہا 1. تو یہ آرڈر بتانے کے لیے کہ پریزرو آرڈر بھی پریزروڈ ہے. اب جناب سورہ فصلت, اب ہم تھوڑی سی 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں, اس میں یہ بیہیویئر پتہ چل رہا ہے ان لوگوں کا جو کفر کرتے ہیں وہ کیا بیہیو کرتے ہیں. سورہ فصلت 41 اس کی 26 آیت, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ اس قرآن پڑھائی کو نہیں سنو اور اس میں لغو کہو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اور لوگوں نے کیا کہا کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو سنو مت. قرآن جو پڑھائی ہو رہی ہے اس کو سنو مت. لوگ کہہ رہے ہیں اس کو سنو مت, بلکہ کیا کرو اس میں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لغو لغویات سمجھتے ہیں آپ اردو میں, لغویات لغو. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں لغو کا مطلب ہوتا ہے ان گرامیٹیکل بات کرنا, نان سینس بات کرنا. دوران قرآن آپ ان گرامیٹیکل نان سینس بات کریں تاکہ تم غالب آ جاؤ. نان گرامیٹیکل ان گرامیٹیکل کہتے ہیں لغو. تو اللہ کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہا جو لوگ کفر کرتے ہیں, لا تسمعوا لهذا القرآن, تم نہیں سنو یہ قرآن پڑھائی کو مت سنو یہ. وَالْغَوْا فِيهِ, اس کی دوران قرآن کے درمیان کیا کرو لغو کرو, لغو کہتے رہو. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو آپ یقین کریں اس وقت تو میں بیان کر رہا ہوں, جب آپ کا کسی سے ڈسکشن ہوگا, کبھی بات چیت ہو قرآن اور آپ کو آیات یاد ہو اور آپ آیت بتانے, وہ فوراً کوئی اور بات کرے گا بیچ میں اور نان سینس بات ہوگی, وہ اس میں کوئی سینس نہیں ہوگا, کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے تاکہ غالب آ جائے. تو یہ ان گرامیٹیکل نان سینس, اس کے بہت سارے معنی. تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ یہ خاص طور پر ان کا یہ بیہیویئر ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہا جو لوگ کفر کرتے ہیں, لا تسمعوا لهذا القرآن, یہ قرآن مت سنو. والغوا فِيهِ, اور اس کے دوران بیچ میں کیا کرو لغو باتیں کرو. لغو کے میں نے بتا دیا نان سینس ان گرامیٹیکل, جس میں گرامیٹیکل نہیں ہو, جس میں سینس نہیں ہو, وہ باتیں کرتے رہو. لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ جاؤ. آگے لکھا ہوا ہے سورہ محمد 47, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا پس وہ قرآن خاص پڑھائی میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل تالے پڑے ہوئے. دو وہی کفر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. کافر لوگوں کی بیہیویئر میں ایک تو یہ کہ انہوں نے دلوں پہ تالے لگا رکھے. اللہ کہہ رہے کیا قرآن پہ غور نہیں کر رہے. ایک تو ہم بتایا تھا کیا قرآن پہ غور نہیں کر, اگر یہ غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف کثرت سے ہو جاتا. دوسرا بھی یہ ہے کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے, یہ ان پہ دل پہ تالے پڑے ہوئے. تالے کا مطلب یہ میٹافوریکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ جب تالا ہی پڑا ہو تو اندر جائیں گے کیسے؟ آپ کے دل میں بات, اللہ کے دل میں بات ہی نہیں جا رہی, اللہ کی آیت دل میں جا ہی رہی. جب تک تالا نہیں کھلے گا یعنی اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس طرح تالے پڑے ہوئے. تو اللہ نے یہ 2 آیتوں میں ہمیں بیہیویئر بتا دیا. ایک تو لغو بات کہیں گے, وہ نان سینس یا ان گرامیٹیکل بات, جس کی گرامر صحیح نہیں ہوگی یا بات ہی صحیح نہیں ہوگی, وہ بیچ دوران کہیں گے. قرآن کی جب ڈسکشن ہوگا, قرآن کی آیتیں ڈسکس ہے, اسی دوران کریں گے وہ. اور ایک ہی ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے. تو اللہ نے کہا کہ غور نہیں کر رہے لوگ. تو آپ آیات سے پہچاننا شروع کریں لوگوں کو. اسی طرح آگے آیا سورہ اسرا, پھر ایک اور بیہیویئر ہے 17 اس کی 45-46, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور جب تو قرآن خاص پڑھائی پڑھتا ہے
تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم چھپا ہوا مستور حجاب پردہ بنا دیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر روک بنا دیتے ہیں یہ کہ وہ اسے سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب تو اپنے رب کے واحد ہونے کا اس قرآن میں ذکر کرتا ہے وہ اپنی پیٹھوں پر پھرتے ہوئے فرار ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور بیہیویئر آ گیا کہ جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم، اللہ کہہ رہا ہم، وہی دیکھیے ہم فرسٹ پرسن میں، ہم اس پڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پڑھنے والے کے درمیان اور جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا اس کے درمیان ایک پردہ حجاب چھپا ہوا ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اندازہ کریں آپ کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اب وہی آخرت کو تو پورا ایک ٹاپک ہے، لیکن اس کا زیست یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی، جس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا اور میں اٹھوں گا دوبارہ، میرا سوال جواب ہوگا اور میرا جنت یا آگ میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اگر آپ کا اس پہ آخرت پہ ایمان ہے، آپ کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا حساب دینے کا احساس ہے، تو پھر آپ محنت کریں گے۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو اللہ کیا کرتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتا ہے۔ اب فرض کریے یہاں پر کوئی ایسے صاحب بیٹھے ہیں، استغفر اللہ، میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، تو میں جتنی دیر بول رہا ہوں سنائی نہیں دے رہا، اس کو صرف میری شکل اور آواز سنائی دے رہی ہے۔ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، جو اکاؤنٹیبلٹی پہ احساس نہیں رکھتا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تو پڑھتا ہے قرآن تو تیرے اور اس جو لوگ آتے ہیں اس کے درمیان ایک حجاب آ جاتا ہے، پردہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تاکہ وہ سمجھ نہیں سک رہا، اور لکھا ہوا بھی یہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم اس کے دلوں پہ روک بنائے تھے، أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ سمجھ سکے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ تو اب آپ سوچیے کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو شروع بتایا اللہ پڑھاتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ وضاحت کرتا ہے، تو قرآن جو آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتا تو آپ اس کو جب بتا رہے ہیں اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سمجھ ہی نہیں سکتا وہ، کیونکہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کو یہ احساس ہی نہیں کہ میں مر کے اللہ کو جواب دوں گا قیامت کے روز، اکاؤنٹنگ اس کو احساس ہی نہیں ہے، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتا قرآن۔ اور جو پڑھنے والا ہے قرآن پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، اتنا واضح، جس کو احساس ہے واضح نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسان کیا قرآن، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، جس کو نصیحت حاصل کرنی ہے اس کو بہت آسان نظر آ رہا ہے، وہ اسی نظر سے وہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اور اللہ کا معاملہ یہ کہ وہ آسان نہیں ہے اس کے لیے، وہ ہدایت نہیں لینا چاہ رہا، نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہ رہا، آخرت پہ اس سے ایمان نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولنا چاہ رہا ہے، عجیب باتیں بتا رہے ہیں آپ یہ۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پرابلم سمجھے آپ، کتنا مشکل کام ہے۔ آپ یقین کریں میرے ایک دو لیکچر، اب آج ہمارا موضوع تھا قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں، تو زیادہ میں وہ آیتیں چنی جس میں لفظ قرآن آ رہا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ ایک صبح میں نے اس طرح کی تقریر یا اس طرح کی بات کی، قرآن کے بارے میں کہتا کیا ہے، بعد میں سب سننے کے بعد آخری سے سوال جواب کا جب سلسلہ ہو تو ایک صاحب مجھ سے اٹھ کے کھڑے کہنے لگے آپ نے محمد رسول اللہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا صاحب۔ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب کرے، جب ایک استغفر اللہ، یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر میں کہوں میں نے ایک لیکچر دیا قرآن کیا کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پورا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک قرآن ان کے پرسنالٹی کے بارے میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے، وہ پورا ایک موضوع ہے، 4 گھنٹے کا لیکچر، 3 گھنٹے کا لیکچر، کوشچن آنسر سیشن سب ہے، بیان کیا ہوا ہے میں نے، اس میں محمد رسول اللہ کا بیان کیا ہے۔ تو اس میں کوئی اور سوال کر لیا کہ نماز کا طریقہ کدھر ہے قرآن میں، وہ آ گئی بات۔ بھائی اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے جس صرف واحد، کیونکہ اللہ نے قرآن، اللہ اور قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، تو اللہ نے قرآن پڑھائی نازل کیے، تو اب ہم اللہ کی اور قرآن کی بات کر، واحد اللہ تو کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، بھائی قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن اسی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے۔